پاکستان کے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑا ہے، یہ بات درست ہے؟ پر یہ پورا نظام ہی 78 سال میں ایسے ہی چلتا رہا ہے، جماعت لگاتار غلطیاں ہی ہوئی ہیں۔ جماعت اسلامی کی جو ناکامیاں ہیں اس کے بھی تو سربراہان ذمہ دار ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو آج یہاں پہنچایا؟ ایک تو دیکھیں، جماعت اسلامی کے کیس میں آپ جب ناکامی اور کامیابی کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ اس کو صرف پولیٹیکل یا انتخابی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ میں تو سیاسی جماعت جماعت ایسے دیکھوں گا۔ اسلامی صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ اسلامک موومنٹ ہے، تحریک ہے، اور اسلام کا ہم جو وہ رکھتے ہیں نا، ویژن رکھتے ہیں، وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے۔ مولانا مودودی نے بتایا ہے کہ اسلام ایک نظام، ہم نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے۔ نظام کی تبدیلی کی اس تحریک میں ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ انتخابات کا کیا ہے، لیکن انتخابات ہمارے ملک میں جس طرح سے ہوتے ہیں، لولے اور لنگڑے، اندھے اور بہرے، فارم 47 والے، الیکٹیبل کے، جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، یہ سارے چیلنجز ہیں کسی بھی ایسی پارٹی کے لیے جو ٹرو ڈیموکریٹک مینس رکھتی ہے، جماعت اسلامی جیسی۔ تو مسئلہ نظام کا ہے، جماعت اسلامی کا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی جب جیتنے لگتی ہے اس کا راستہ روک دیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ سن 51 کے میں پاکستان بننے کے 4 سال بعد لوکل باڈیز کے جب الیکشن شروع ہوئے اور جماعت اسلامی نے کراچی میں جتنے بندے کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے جیت گئے، ایک آدھ کے علاوہ، تو اس کے بعد مارجنلائز کرنا شروع کر دیا۔ 56 میں بھی اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے تھے، 58 میں ماشاء اللہ آ گیا۔ تو ہمیں تو قدم رکھنے نہیں دیتے، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہمارے جو پاکٹس اچھے ہیں ان پاکٹس میں ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ملٹیپل فیکٹر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ البتہ یہ تو ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کو جمہوری عمل سے مایوس کر دیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے، پھر غیر جمہوری طرز عمل اختیار کریں لوگ۔ تو اس میں صرف قصور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، پورے سسٹم کا ہے، الیکٹورل پروسیس کا ہے، الیکٹیبل اور دولت کی ریل پیل کا ہے، اور ہماری مقامی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے رول کا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ البتہ ایک پارٹی کے حیثیت سے ہر دفعہ جو بھی سینیریو ہوتا ہے اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ون مین شو تھوڑی ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا تو بس وہی فیصلہ ہوگا۔ خاندان کی پارٹی تھوڑی ہے ہماری تو شورا ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے، فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے۔ تو الیکشن کی جو کامیابی یا ناکامی اس کو شورا دیکھتی ہے یا امیر کا ہر احتساب دفعہ کرتی ہے؟ نہیں، بالکل امیر کا احتساب دیکھیں، اس لیے ہم اس طرح کا نہیں ہوتا، کوئی ایک فرد تو رسپانسبل نہیں ہوتا نا، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے، لیکن پورا سسٹم کام کرتا ہے نا، پارٹی کام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی خاندان کی تو پارٹی ہے نہیں، اس لیے مرکزی شورا میں ہر چیز کا جائزہ ہوتا ہے۔ جبھی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم پارٹیوں کو دھکا دے کے اوپر نہیں کریں گے جو بعد میں ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، پورے ملک کو دھوکہ دے دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا نا کراچی میں بھی جب ہم یہ تحریک چلا رہے تھے تو لوگ ہم سے یہی کہتے تھے، یار تحریک تو آپ بہت اچھی چلا رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ تو آپ موجود ہیں، ووٹ آپ کو لوگ دیتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے جب ملاقات ہوتی تھی یہ کہتا تھا کہ آپ ووٹ بھی لے کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ووٹ لے کے دکھائیں گے آپ کو، لیکن اس وقت چونکہ ووٹ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ کے موقع پر برساتی مینڈکوں کی طرح نکلیں، بلکہ ہم جینون ایشوز کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب اس وقت کسانوں پر پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسانوں کے مسئلوں پہ بات نہیں کرتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بجلی کے مسئلے پہ بات نہیں کرتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ اتنی مہنگی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہ غریبوں کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا، مڈل کلاس سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس پر کون بات کرتا ہے بتائیں سوائے جماعت اسلامی کے؟ تو الحمدللہ جتنے بھی سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے ان سب کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے بہت سارے دینی ایشوز ہیں ان کو ہم لے کے چلتے ہیں، ملی ایشوز ہیں ان کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ جب قوم کے اوپر کوئی برا وقت آئے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ریلیف کا کام چل رہا ہے، ہم چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بنو قابل پروگرام کے تحت اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہماری وہ بچے ہیں جنہوں نے ہمارا ٹیسٹ دے دیا ہے، پاس کر لیا، ان سب کو فری آف کاسٹ ہم IT کورسز کرا رہے ہیں۔ تو اس ہر لیول پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ڈیجیٹل اپنا وہ کرنے جا رہے ہیں، سمٹ کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اس ملک میں سیاسی اعتبار اور انتخابی اعتبار میں فرق ہے۔ سیاسی طور پر تو ہم ہیں ابھی بھی آگے، لیکن انتخابی طور پر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فرق پڑے گا۔